الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام حضرت علامہ ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب، مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، میزبان مکرم مجاہد ختم نبوت قاری شبیر احمد عثمانی صاحب، اکابرین علماء مشائخ، محترم جناب چیمہ صاحب، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر تو آپ جاگ رہے ہیں پھر میں کچھ چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اگر سو رہے ہیں تو پھر آپ کو جگانا چاہتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں آپ کو جاگنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ۔ کوئی آواز نہیں آ رہی، آپ سے تو میری آواز زیادہ ہے۔ خلافت راشدہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت ہے وہ اعلام کا فتنہ ہے، ذرائع ابلاغ کا فتنہ ہے، جدید ذرائع ابلاغ کا فتنہ ہے۔ یہ جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہر وقت موبائل موجود رہتا ہے، اس میں خیر بھی بہت ہے اور شر بھی بہت ہے۔ نہ کسی کا حسب پتہ ہوتا ہے، نہ نسب پتہ ہوتا ہے، وہ کوئی بات کر دیتا ہے، منٹ میں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر کوئی مولانا الیاس چنیوٹی کو فون کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب کو فون کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور کہ جی یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ آ گیا ہے، اس میں بڑی آسانی آ گئی ہے۔ ایسی صورت میں بچت کا راستہ کیا ہے؟ بچت کا راستہ اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، یاد رکھنا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے اکابر کے ساتھ بہت سارا زندگی کا حصہ گزارا ہے۔ وہ خواہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ ہوں، یا ہمارے شیخ اور مربی حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا ہمارے موجودہ امیر حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ ہوں، مولانا ضیاء القاسمی ہوں، مولانا منظور چنیوٹی ہوں، جتنے بھی گزشتہ 30-35 سالوں میں ہمارے بڑے اکابر تھے، کچھ نہ کچھ وقت ان کے جوتے اٹھانے میں اللہ نے مجھے موقع دیا۔ انہی سے ہم نے جرت سیکھی ہے، انہی سے ہم نے غیرت سیکھی ہے، انہی سے ہم نے عقیدہ سیکھا ہے، انہی سے ہم نے ایمان سیکھا ہے، اور انہی سے جینا سیکھا ہے، انہی سے مرنا سیکھا ہے۔ ابھی جو بات چیمہ صاحب کہہ رہے تھے بالکل درست کہہ رہے تھے، لیکن ایک درست بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے میں حلفاً کہوں تو خانس نہیں ہوں گا کہ کم از کم اس کانفرنس کو اور اس کانفرنس کی چند چیدہ تقریروں کو لندن میں بیٹھا مرزا مسرور بھی دیکھ رہا ہے، اور یہاں والے بیچارے تو پریشان رہتے ہیں
وہ کہتے ہیں یہ قاری شبیر احمد عثمانی کا علاج کیا کریں؟ میں نے کہا جو عقیدہ ختم نبوت پہ فنا ہو جاتا ہے اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ مرزا مسرور ہو یا اس کا باپ ہو، پاکستان کا کوئی لبرل ہو یا کوئی این جی او ہو، وہ یاد رکھے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں جو اسلامی دفعات ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دفعات ہیں، جو توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے دفعات ہیں، کسی کا باپ بھی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ کوئی صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر 6 مہینے کے بعد چند ٹوٹرو اٹھتے ہیں اس قانون میں بڑا ضروری ہے ترمیم ہونا، یہ غلط استعمال ہوتا ہے۔ میں آج اس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور چیمہ صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 سالوں سے ایک پورے ملک کے اندر توہین ناموس رسالت کا غلط مقدمہ درج نہیں ہوا ہے۔ جب 2 سال سے ایک بھی غلط مقدمہ درج نہیں ہوا تو پھر کیوں درد اٹھ رہی ہے، پھر کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہارا مطالبہ تو یہ تھا نا کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، وہ تو ہو ہی نہیں رہا۔ تکلیف کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے تکلیف کیا ہے، ہمیں پتا ہے ان کا بھی، اور جن کو تم ورلڈ ٹور کرواتے ہو کہ لوگوں کو بتاؤ نہیں قادیانی مسلمان ہیں، نہیں یہ تو ایک فرقہ ہے، نہیں وہ ایک صوفی تھا، ان کا بھی ہمیں پتا ہے۔ ہم لا علم نہیں ہے، نہ لا علم ہے نہ لا وارث ہیں۔ ہمارے ساتھ نسبت گنبد خضرا کی ہے اور وہ ہمیں سب سے ممتاز کر دیتی ہے۔ ابھی جس شخصیت کا چیمہ صاحب نام لے رہے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ہم ان کے وارث ہیں، ہم شیخ الہند کے وارث ہیں، ہم اس پاکستان کے پرچم کو لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی کے وارث ہیں۔ مت سمجھو تم کسی بھی روپ میں آؤ گے اتنا زناٹے دار تھپڑ پڑے گا کہ تمہیں 2-3 سال پھر ہوش نہیں آئے گی کہ یہ بات بھی کرنی ہے کہ پاکستان کے دیکھے نا جی، وہ دیکھے نا جی، کیا دیکھے؟ ابھی میرے پاس کوئی 2 ماہ پہلے ایک وفد آیا، انہوں نے کہا جی بڑی ایف آئی آریں ہوئی ہیں محرم میں نے کہا ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں۔ وہ کہا دیکھیں مولانا غلط استعمال، میں نے کہا بات سنو، قانون کس لیے ہوتا ہے؟ قانون کس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانون توڑے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو، اسی لیے ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا جی، تو میں نے کہا آ جاؤ سارے کیس لے کے، میں تمہیں بتاؤں گا قانون ٹوٹا تو ایف آئی آر ہوئی، بغیر قانون ٹوٹے ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ نہیں جی نہیں، دیکھے نا جی پہلے قادیانی تھے اب فلاں ہیں۔ میں نے کہا سنو، میرے ملک کا قانون کہتا ہے یہاں نہ کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، نہ اصحاب رسول و اہل بیت کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ میں نے بطور چیئرمین متحدہ علماء بورڈ تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، فخر سے کہنا چاہتا ہوں، سر اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں، کم از کم 20 کیسوں میں یہ فیصلہ متفقہ دیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا دی جائے، اور ججوں نے اس پر سزا دی ہے۔ متفقہ فیصلے کیے جس پہ اہل تشیع نے بھی دستخط کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے گا آپ کہتے رہیں گے اور وہی ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے
پہلے تو نہ کسی حکومت کی، میں بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں، میں ریاست پاکستان کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، حکومت، فوج، عدلیہ، ملک کے سلامتی کے ادارے اور پاکستانی قوم، ریاست پاکستان کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ توہین ناموس رسالت کے قانون میں یا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دفعات میں نہ کوئی ترمیم کا سوچ سکتا ہے، نہ کوئی ترمیم کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔ اور جب کی تھی نا، کوشش کی تھی، سارے ملے، پارلیمنٹ بھی مل گئی، اللہ نے لاہور سے ایک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھایا اور اسلام آباد پہنچا دیا۔ میرا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس کے عاشق رسول ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم سارے ہی دیکھ رہے تھے، اللہ نے کہا تم دیکھتے رہو گے، ایک معذور، تم سارے جو طاقت والے ہو، ٹانگوں والے ہو، سوچ رہے ہو، ایک معذور کو اٹھایا اور اسلام آباد پہنچا دیا، اور داڑھی نہیں تھی ان نوجوانوں کی جنہوں نے ماتھے پہ گولی کھائی، سینے پہ گولی کھائی، اور اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے ناموس کے اور تحفظ ختم نبوت کے قانون پہ قربانی دے کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے اندر اس قانون کو کسی کا باپ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، ہر دوسرے دن کہ ہم کہتے ہیں لاؤ مقدمات، لاؤ نا جی، کہاں پہ غلط مقدمہ درج ہوا؟ جی 6 سال پہلے ہوا، 11 سال پہلے ہوا تھا۔ تو میں نے کہا اس وقت بات کرنی تھی، آج کیوں بات کر رہے ہیں؟ لیکن میں اپنی قوم سے اور آپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیوں ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کیوں ہم پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کبھی IMF، کبھی کسی کی طرف، کبھی کسی کی طرف، ہاں، پھر خطرہ ہوتا ہے جب مال لیں گے تو پھر کام بھی کرنا پڑے گا، ہاں۔ لیکن میں آپ کو اپنے سپہ سالار کی ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو پالیسی سمجھ آ جائے گی ریاست۔ ایک میٹنگ تھی، یورپی ممالک کے کچھ سفراء تھے، بہت پریشر تھا، یہ عمران خان صاحب کے دور کی بات کہ جی کچھ تو کرے نا جی، اس قانون میں کچھ تو کرے نا جی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا دیکھو، اور وہ بتا رہے تھے کہ جی $6 بلین، $6 ارب ڈالر یورپی یونین سے آپ کی تجارت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ سارا کچھ سننے کے بعد میرے اور آپ کے سپہ سالار نے کہا کہ this is a $6 billion. If you telling me this is $600 billion, then not possible what you are telling me. جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اگر یہ $600 ارب بھی ہوتا تب بھی قبول نہیں تھا۔ سمجھ آئیے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میری فوج ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے۔ میری فوج کا جوان تنخواہ نہیں مانگتا، ترقی نہیں مانگتا، انڈین فوجیوں کی طرح روتا نہیں ہے، ہائے ڈھال ہی ملتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ سیاچین کی اس وادی پہ یہاں جسم کا کوئی حصہ اگر اس لباس سے باہر آئے شل ہو جاتا ہے، وہاں بھی کہتا ہے یا اللہ شہادت کب دے گا۔ میرے شہید کا باپ روتا نہیں ہے، وہ ماتھا چوم کے دوسرے بیٹے کو شہادت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ مرزا قادیانی کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جہاد ختم کیا جائے۔ جب تک یہ قوم ہے،
جب تک یہ داڑھی پگڑی والا ہے اور جب تک یہ فوج ہے، نہ کچھ پاکستان کو ہو سکتا ہے نہ ان قوانین کو ہو سکتا ہے۔ ابھی میرے ایک بھائی نے کہا کہ پاکستان کو دو ٹکڑے، پاکستان دو ٹکڑے کیوں ہوا تھا، وہ ایک بڑی تلخ داستان ہے، اس کا وقت نہیں ہے، لیکن ابھی ہم زندہ ہیں اور ہم نے گزشتہ 40 سالوں میں تاریخ رقم کی ہے۔ ہم نے ٹوٹی جوتی اور پھٹی پگڑی کے ساتھ خون دے کے سوویت یونین کو تباہ کیا ہے۔ ابھی ہمارے پڑوس میں 37 ملکوں کی قوت کو اسی ٹوٹی جوتی اور پھٹی پگڑی والے نے زیر نگوں کیا ہے۔ یاد رکھو، نہ پاکستان کو کچھ ہوگا، نہ پاکستان کی قوم کو کچھ ہوگا، نہ پاکستان کے آئین اور دستور کو کچھ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سو جائیں، ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ اور میں آپ سے دو باتیں چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں، آپ سے۔ آپ سوشل میڈیا پر ہیں، آپ فیس بک پر ہیں، آپ یوٹیوب پر ہیں، آپ واٹس ایپ پر ہیں، مختلف ایپس ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے۔ ہوشیار ہو جائیے، یہ ایک پلان ہے۔ کیا پلان ہے؟ اس پر 26 سے زائد لوگ اب تک ملک کے اداروں نے گرفتار کیے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ گروپ بناتے ہیں، آپ کا نام گروپ میں ڈالتے ہیں، آپ سے سیاسی بحث شروع کرتے ہیں کہ سنائیں جی کیا حال ہے، سیاسی حالات بڑے خراب ہیں، رات آپ چنیوٹی صاحب کے ساتھ تھے، کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ہفتہ دو ہفتہ آپ کو انگیج کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ کچھ ننگی تصویریں پھینکی جاتی ہیں، کچھ گندی ویڈیوز پھینکی جاتی ہیں، دیکھتے ہیں یہ ہلا نہیں، یہ قبول کر گیا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے، آپ کی ماں بہن، اپنی ماں بہن کے بارے میں نازیبا گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں ابھی بھی یہ مسلمان قائم دائم ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ہم کہہ رہے ہیں ماں سے یہ کر لو، بہن سے یہ کر لو، یہ لگا ہے، یہ مشغول ہے۔ پھر وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آ جاتے ہیں، پھر وہ امہات المؤمنین پر آ جاتے ہیں، پھر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا پہ آ جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا نوجوانوں، اس فتنے سے بچو، اپنے آپ کو کسی ایسے گروپ میں انگیج نہ کرو جس کو تم جانتے نہیں ہو، اور اگر جانتے بھی ہو اور ایسی گفتگو کو شروع کرتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا۔ اس لیے ملک کے اداروں نے جن لوگوں کو پکڑا ہے وہ کوئی جاہل نہیں ہے، پروفیسرز ہیں، لمز میں پڑھنے والے ہیں، نمل میں پڑھنے والے ہیں، سفید ریش ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس کے بیٹے ہیں، ایک آدھ مولوی بھی ہے۔ لیکن ہمیں ہوشیار ہونا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ کیوں کہ ہماری ریڈ لائن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی باتوں کے ساتھ میں مرزا مسرور اور اس کی ذریت کو اور چناب نگر میں موجود اس کے اعلی کاروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان نے آپ کے بھی حقوق کا تعین کیا ہے، آئین پاکستان نے ہمارے بھی حقوق کا تعین کیا ہے۔ آپ بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں، ہم تو آئین اور قانون کے دائرے میں ہیں۔ آئین اور قانون کہتا ہے اس ملک کے اندر اسلامی شاعر کا استعمال قادیانی نہیں کر سکتا، ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم پولیس کے پاس جائیں گے، ہم مظاہرے بھی کریں گے، ہم ہر قانونی راستہ اختیار کریں گے، کیونکہ تم جھوٹ بہت بولتے ہو۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم ہر راستہ اختیار کریں گے تو تم رات کو ہی رونا شروع کر دو گے اپنے آباء و اجداد کے پاس کہ اشرفی صاحب چناب نگر میں کہہ گئے ہیں ہم ہر قانونی راستہ اختیار کریں۔ کون سا راستہ؟ آواز نہیں آ رہی۔
کوئی آواز نہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا. کون سا راستہ؟ قانونی راستہ. ہمیں ہمارے اکابر نے یہ بات بتلائی ہے کہ ان کا معاملہ حکومت کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ حکومت تک بات پہنچانا ہے. اور الحمدللہ میں یہ بات آپ کو فخر سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ پنجاب کا بالخصوص جو نصاب تعلیم ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلی مرتبہ نصاب تعلیم میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مضمون شامل ہوا ہے. کہہ دو الحمدللہ، ذرا زور سے کہہ دو. خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ یہ سن کے خوشی نہیں ہوئی آپ کو کہ اب آپ کا بچہ چھٹی کلاس میں جانے سے پہلے سکول کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت پڑھ کے جائے گا؟ آپ کا بچہ یہ جان جائے گا کہ ابو بکر و عمر کون ہیں، عثمان و علی کون ہیں، فاطمہ اور سیدہ عائشہ کون ہیں، سیدہ خدیجہ کون ہیں. الحمدللہ یہ اللہ نے اس کام کی خدمت ہم سے لی ہے. آپ کا بچہ پہلی کلاس سے 5ویں تک اور 5ویں سے 10ویں کلاس تک یہ سب کچھ پڑھ کے جائے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کون ہے، سیدہ خدیجہ کون ہے، سیدہ فاطمہ کون ہے، ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، حسنین کریمین کون ہیں. تو اس پہ پھر کوئی اس کے عقیدے پہ حملہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے یہ خدمت ہم سے لی ہے. آپ کے اس خادم کی صدارت میں یہ سارے فیصلے ہوئے ہیں اور آپ کے سکولوں میں اس وقت وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. اسی طرح ہم نے منظور کر کے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو قرآن کریم کا ترجمہ دے دیا ہے. سکولوں میں قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم شروع ہو گیا ہے. یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اگر اچھی بات ہے تو یہ سارے کام اس وقت کا جو وزیر اعلیٰ ہے پرویز الہی، اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا ہم نہ کر پاتے. اس لیے اس کی تحسین اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں کی تحسین اور پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کی تحسین اس لیے ضروری ہے کہ آج میرے مدرسے کا بچہ فوج میں بھی جا رہا ہے، نیوی میں بھی جا رہا ہے، فضائیہ میں بھی جا رہا ہے، بیوروکریسی میں بھی جا رہا ہے، اور وہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ 12 کلاس تک FA تک تعلیم بھی لے رہا. یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں. اور آخر میں ایک بات، مجھے کسی سے یوم صفائی نہیں چاہیے. میرے امیر حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب بھی ممکن ہے دیکھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں. ہمارے لیے ہمارے امیر کا سرٹیفکیٹ کافی ہے. ہمارے لیے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کا سرٹیفکیٹ کافی ہے. ہمارے لیے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کا سند کافی ہے. ہمیں کسی اور کے سند کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ ہمیں بلیک میل کرے اور اس ملک کے اندر وہ غامدیت کو یا دیگر فتنوں کو لاگو کرے، ان کی یہاں پر آزادی اور ان کو ہمارے مدارس و مساجد میں شامل کرے، تو اس کو ہم پاؤں کی ٹھوکر پر رکھیں گے. کسی باطل فتنے کو نہ پاکستان میں پنپنے دیں گے، نہ کوئی باطل فتنہ یہاں پنپ سکتا ہے. مجھے بتاؤ جو گلی گلی نگر نگر جا کے کہے کہ مرزا قادیانی صوفی تھا، وہ مسلمان تھا، وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ تھا، اس کو پاکستان میں پنپنا چاہیے؟ بولو. لگتا ہے جان نہیں ہے. اس کو اجازت دے دے کھلی، اس کے سہولت کاروں کو، اس کے معاونین کو. ہم اور بڑے کاموں میں الجھے ہوئے تھے. شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں اس طرف توجہ دلا دی ہے. گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، اور ہماری تاریخ بھی حاضر ہے. تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تمہارے بڑوں کو ہم نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے ہمیشہ. اور ایک مرتبہ پوری زندگی میں حضرت ڈاکٹر صاحب پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ فتنہ جدید میرے ساتھ ٹی وی پہ آیا تھا، 3 منٹ بعد بھاگ گیا.
3 منٹ بعد جب قادیانیت نے یہ دیکھا کہ وہ براہ راست نہیں پنپ پا رہے تو انہوں نے اس کو آگے کیا کہ تم چلو بتاؤ، ہم تو صوفی ہیں، ہم تو جناب مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں۔ میرے ایک بڑے اہم منسٹر نے آج سے سال پہلے مجھے کہا حافظ صاحب ان سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا بڑا سمپل سا ہے، مرزا کہتا ہے میں ہی محمد اور میں ہی احمد ہوں معاذ اللہ، تم مانتے ہو؟ اس نے کہا یہ کوئی پاگل تھا۔ میں نے کہا بس میری ایک بات پوری ہو گئی، اس لیے ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ لیکن کل مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو نئے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو تصویریں بناتے ہیں یہ توہین کرتے ہیں مفتی رویس خان صاحب، یہ حافظ صاحب کہیں پاگل تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا یہ اس پاگل کو اپنی بہن کی تصویر نظر نہیں آتی، اس بہن کو اپنی ماں، اس پاگل کو اپنی ماں کی تصویر تو نظر نہیں آتی، اس پاگل کو کسی فلمی اداکارہ کی تصویر نظر نہیں آتی۔ مولوی صاحب یہ پاگل فاطمہ الزہرا کی توہین کرے، یہ پاگل خدیجہ الکبریٰ کی توہین کرے، یہ پاگل سیدہ عائشہ کی توہین کرے، یہ پاگل سیدہ زینب کی توہین کرے، میں اسے پاگل نہیں سمجھتا، گستاخ سمجھتا ہوں۔ کائنات کا سب سے بڑا گستاخ وہ ہے جس نے میرے نبی کی بیٹی کی توہین کی ہے۔ اور سنو مجھے مجبور نہ کرو، میں اپنے اکابر کے سٹیج سے کہہ کے جا رہا ہوں، میں اللہ سے کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ مالک الملک ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی بیٹی کی وہ توہین ہوئی ہے جو گزشتہ 14 سالوں میں نہیں ہوئی، سیدہ خدیجہ کی وہ توہین ہوئی ہے جو گزشتہ 14 سالوں میں نہیں ہوئی۔ اے اللہ ہم اس دور میں زندہ کیوں ہیں؟ لیکن کوئی ملا ہو یا مسٹر ہو ہمارے پاؤں کے جوتے کی نوک پر ہے، اگر وہ ان توہین کرنے والوں کا سہولت کار یا معاون بنے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔